فأوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. یعنی دعا کی قبولیت پر ہم نے اس کو بتایا ان اصنع الفلک، کہ بناؤ کشتی کو. صنع، فعل اور صنع میں کیا فرق ہے؟ صنع فنی مہارت کے ساتھ بنانا، صنع کہتے ہیں صنعت سے، صنع صنعت فنی مہارت سے بنانا، یعنی پوری مہارت کے ساتھ کشتی بناؤ. الفلک کشتی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری انسٹرکشنز کے مطابق. جیسی کشتی ہم چاہتے ہیں ویسی بناؤ. تو گویا کشتی بنانے کا فن بھی یا جہاز رانی کا یہ علم اللہ نے بندوں کو دیا، اور اس کے بانی نوح علیہ السلام تھے. اس سے پہلے دنیا میں کشتیاں نہیں ہوا کرتی تھی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ گیا حکم ہمارا، اور مراد ہے یہاں حکم سے عذاب کا فیصلہ، یعنی نزول عذاب کا فیصلہ جب آ گیا. اور فارا ابل پڑا، فارا یفور فوراً اسی سے ہے. فوراً کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ فوراً کوئی کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کرنا، جلدی کرنا. جیسے فوارہ اچھلتا نا، ہانڈی میں جو ابال آتا ہے اس کو فوارہ کہتے ہیں، اور پھر اسی سے اردو میں فوارہ کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنٹین وغیرہ کو. تو بیسیکلی فوارہ اس سے. وفارہ اور ابل پڑا. تنور، تنور تنور کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں. کسی جگہ کا نام بھی بتایا گیا، یعنی ایک خاص شہر کا نام بھی بتایا جاتا ہے تنور. بعض لوگوں کا خیال ہے وہ انڈیا میں، اور یہ ہے کہ وہاں تک نوح علیہ السلام کی تعلیم تھی اور لوگ بہت شرک کرتے تھے. یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، نوح علیہ السلام کا علاقہ جو تھا وہ عراق کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی تھی کہ عذاب کا آنے کا پتہ کیسے چلے گا، کہ جب ایک تنور سے پانی نکل، تنور سے میرا روٹیاں پکانے کا ہی تنور، کہ وہاں سے پانی نکلنے کا آغاز ہوگا. یعنی تنور کے مقام پر پانی زمین سے پھوٹنے لگے گا، کہ جب آ جائے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو داخل کرنا اس میں. کس میں؟ کشتی میں. کس کو؟ من کلن، ہر ایک میں سے. زوجین، دو زوج، یعنی دو قسمیں. اثنین، دو. دو یہ تاکید کے لیے آیا. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر جانور کے دو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لینا. اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ ہر جانور کے دو نر دو مادہ، یعنی زوجین اثنین یا تو الگ الگ پڑھا گیا، اور یا یہ کہ زوجین ہی کی تاکید ہے اثنین. تو پہلا اگر معنی کیا جائے تو مراد ہوگی ایک نر اور ایک مادہ، اور دوسرا کیا جائے تو معنی ہوگا دو نر دو مادہ. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لینا. اہل سے مراد بھی یا تو ان کی فیملی تھی، یعنی ان کا اپنا خاندان جس میں ان کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور کنعان نہیں تھا ساتھ جو بعد میں ڈوب گیا، اور بیوی بھی نہیں تھی. اور دوسرا معنی اہل کا کیا جاتا ہے مومن، پیروکار. عام لغت میں دیکھا جائے تو اہل فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف فیملی تو نہیں ان کی سوار ہوئی تھی، صرف بیٹے تو نہیں سوار ہوئے تھے، سارے فالوورز تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ فالوورز کو اہل کیوں کہا گیا؟ اہل تو خاندان کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کو انویٹیشن دے اور اس پہ لکھے کہ بما اہل و عیال، تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے فالوورز ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ چل پائیں. مثلا مجھے کوئی دے کہ آپ آئیے شادی پر بما اہل و عیال، تو آپ سب کو بھی لے چلو. اہل ہوتی امیڈیٹ فیملی. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف امیڈیٹ فیملی تو نہیں کشتی میں سوار ہوئی تھی، تو پھر فالوورز کے لیے اہل کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو جاتی ہے بلیورز کی، کہ وہ بھی ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتی. کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمز یا ایک نظریے کے لوگ جب کسی جگہ مائنورٹی ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہتے ہیں؟ فیملی کی طرح. تو اہل کا لفظ لفظی معنوں میں امیڈیٹ فیملی کے لیے آتا ہے، لیکن پھر وہ ایک نظریے یا ایک سوچ کے وہ لوگ جو آپس میں قریب ہوں، وہ مائنورٹی کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندان ہی کی طرح رہتی. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقعوں پر جن کے ساتھ قلبی دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے بنسبت خون کے رشتہ داروں کے، یا نہیں؟ اس میں آپ کئی ایک مثالیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا مدینہ میں انصار اور مہاجرین جب اکٹھے ہوئے
تو وہ کس طرح ہو گئے؟ گویا ایک خاندان ہو، وہ بھائی بھائی بن گئے، ان کو بھائی بھائی کا آگے، حالانکہ خون کا رشتہ نہیں تھا. اور وہ یہاں تک سمجھے تھے کہ شاید ہمارے بعد ہماری وراثت ان کو جائے گی. تو پھر چونکہ دین ہمیشہ کے لیے تھا، صرف اس خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وراثت تو خون کے رشتوں میں ہی تقسیم ہوگی. ہاں، ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نام پر، یعنی دنیا میں بھی محبتوں کی بہت سی بنیادیں، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی خاطر جو خالص اور سچی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خون کے یا دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ گہری، دیر پا اور قابل قدر ہوتی. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے کہ جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے. ان کے درمیان صرف ایمان کا رشتہ ہوگا، دین کا رشتہ ہوگا. وہ دینی رشتہ دار اور دینی خاندان ہے. اپنے بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں نظریے کے فرق کی وجہ سے، اور بیگانے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جو گزر چکی اس پر بات ان میں سے. سبق علی اور سبق لی دو لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. سبقت لہم من الحسنى سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا 101 میں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى. تو سبق علی یعنی جن کے حق میں بات ہو گئی، جن کے حق میں بات گزر چکی. اور سبق علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جن کے خلاف بات طے ہو چکی ہے. شہد علی اور شہد علی میں بھی فرق ہوتا ہے. شہد علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں گواہی دینا. اور شہد علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف گواہی دینا. تو یہ جو پرپوزیشنز کی طرح بعد میں حروف لگتے ہیں، ان سے فعل کا معنی بعض اوقات بالکل برعکس ہو جاتا، اپوزٹ ہو جاتا ہے. الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جس پر گزر چکی بات ان میں سے، یعنی ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی، ان دونوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گے. ولا تخاطبنی، اور نہ تم گفتگو کرنا مجھ سے، خطاب کرنا مجھ سے. فی الذین، ان کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اشارہ ہے کس طرف؟ وہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی، اللہ نے اس سے روک دیا تھا. انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں. مغرق کس کے وزن پر ہے؟ مفعل کے وزن پر، مفعول کے معنوں میں. غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی یہ سب ڈبو دیے جائیں گے، اب کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے.